کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا ہردنوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا ہردنوش بھی بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے مل لینے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء اردنوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کے خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان اور ارزدہ خاطر رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی لاغور و نحیف باپ زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچے کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گھیر رکھا۔ بلاخر جیل پہنچی، دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرنے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پہ تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئے۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دین دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خاطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کم کر ڈالا۔ اپنے شیرخوار بچے کا بھی حق بھی نہ آڑے آنے دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جنبر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکاری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تو کی اس لڑکی پر۔ شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہے، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کے اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و کرم دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔